بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم عزیز ساتھی اور نوجوان و بزرگوں، چند دنوں میں ہمارے سامنے بڑا ہی بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عام طور پر لوگ اپنے زکوٰۃ کے فریضے کو انجام دیتے ہیں کہ اس میں فرض کا ثواب جو ہے 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن عامتاً لوگ اس بات سے بہت ہی غافل ہوتے ہیں یا اس لائن کا علم نہیں ہوتا کہ جو زکوٰۃ کا اتنا عظیم فریضہ ہے اس کو کس اینگل سے نکالنا ہوتا ہے، اس کا حساب کیسے ہوتا ہے، کون کون سی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کون کون سی چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اسی طریقے سے زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے کس کو نہیں دی جاتی۔ تو یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، تو ہم دھیان اور توجہ سے سنیں، اور جو مسائل بیان کیے جائے اس میں ہمیں اگر لگے کہ اس میں ہمیں اطمینان نہیں ہے یا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو ہم بعد میں اس کو پوچھ لیں۔ اور زکوٰۃ کے باب میں بڑے حساس رہے۔ زکوٰۃ لوگ جو ہے ادھر تال جس کو ہم بولتے ہیں بغیر حساب کے نکال دیتے ہیں، تو زکوٰۃ میں جو ہے حساب کتاب کا احتیاط کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر اس میں کمی رہ گئی تو حدیث شریف میں یہ بات لکھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ نکالتا ہے لیکن کچھ نکالی اور کچھ رہ گئی، تو وہ جو رہ گئی زکوٰۃ کی رقم وہ اپنے مال میں مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، اور وہی چیز انسان کے لیے جو ہے ہلاکتی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم حساب کے ساتھ نکالیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے، زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہوتی ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے جو شخص مسلمان ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو اور آزاد ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کے مال میں زکوٰۃ نہیں آتی، نابالغ کے مال میں زکوٰۃ نہیں آتی، پاگل کے مال میں زکوٰۃ نہیں آتی، اور غلام کے مال میں زکوٰۃ نہیں آتی۔ اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں غفلت یہ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کیا طے کرنا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب بنے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کو ہمیں قمری سال کے اعتبار سے، یعنی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے سال کے کسی مہینے کی ایک تاریخ کو اس کے لیے طے کرنا ضروری ہے۔ جیسے عام طور پر ہم رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو رمضان کی پہلی تاریخ، 5ویں تاریخ یا 10 تاریخ یہ متعین کر لے کہ بھئی اس دن میں نصاب کا مالک بنا ہو۔ تو جب سال ختم ہوگا اس کے بعد وہ تاریخ جو ہم نے طے کی تھی، مثال کے طور پر ہم نے رمضان کی 5 تاریخ کو طے کر لیا، اب جب سال ختم ہونے کے بعد رمضان کی 5 تاریخ آئے گی، اس وقت ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں اور اس وقت چیزوں کا ریٹ کیا ہے، اس حساب سے ہمیں اس دن کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ پھر چاہے ہم 2 دن بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد زکوٰۃ نکالیں، لیکن ریٹ کا اعتبار وہ ہوگا جو ہم نے پچھلے سال تاریخ طے کی تھی۔ تو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کسی بھی مہینے کی تاریخ کو متعین کرنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ تو پہلے ہم کلیئر کر لیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ کس آدمی پر فرض ہوتی ہے؟ تو جو آدمی 612 گرام چاندی اور 360 ملی گرام چاندی کا جو نصاب ہے، جو اس زمانے میں ابھی 43,000 روپے کے قریب کا نصاب ہوتا ہے، اس نصاب کے اعتبار سے جو آدمی سونا، چاندی، کیش پیمنٹ اور کیش پیسے اور اسی طرح تجارت اور ویپار کا جو اس کے پاس مال ہوتا ہے،
ان تمام چیزوں کو ملا کر آدمی کا یہ مال قیمت کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام، جس کی میں نے قیمت 43,000 روپے بتلائی، اس تک پہنچ جاتا ہے، یا اس کے اوپر کتنا بھی ہو، اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ صرف اس میں سے اس کو جو ہے اپنا جو قرضہ ہے وہ اس کو مائنس اور بات کرنا ہے۔ قرضہ نکالنے کے بعد اگر وہ صاحب نصاب رہتا ہے تو اتنی رقم کے اوپر اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب قرضے کے اندر بھی ایک چیز ہم یہ یاد رکھیں کہ قرضہ وہ مائنس کیا جاتا ہے جو انسان نے مجبوری کے درجے میں لیا، جیسے میڈیکل کا خرچہ آ گیا یا مکان بنانے میں اس نے لیا ہے نا، تو وہ قرضے مائنس ہوں گے۔ کوئی ایک دم سے اچانک کوئی ہنگامی صورت پیش آ گئی اور اس میں آدمی نے قرضہ لیا۔ ایک وضاحت یہ کہ کون سے قرضوں کو ہم مائنس نہیں کریں گے۔ عام طور پر جو بڑے ڈیلر ہوتے ہیں، بڑے تاجر ہوتے ہیں، بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے، ایک طرف ان کا ایک کاروبار چلتا ہے، وہ دوسرے کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے بڑی بڑی لون لیتے ہیں، لاکھوں کی رقم میں۔ تو یہ لوگ جو ہیں اگر ان کو ہم شمار کریں گے کہ بھئی آپ لوگ زکوٰۃ نکالو، تو مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ ان کے اوپر تو لاکھوں روپے کا قرضہ ہوتا ہے، تو بجائے ان کو زکوٰۃ نکالنے کی وہ مستحق سمجھے جاتے ہیں، اتنا قرضہ ہوتا ہے۔ تو وہ اپنا موجودہ سامان کو جب جمع کریں گے قیمت کے اعتبار سے، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو لون اور ان کا جو قرضہ ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ اتنا تو ان کے پاس موجود سامان بھی نہیں ہوتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ قرضے مائنس نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے ویپاری ہوتے ہیں، جیسے کرانے کی دکان چلانے والے، اسٹور چلانے والے، میڈیکل چلانے والے، کپڑوں کے ویپاری، ان کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ادھار کے اوپر جو سامان خریدتے ہیں، تو پھر جب جو مدت ہوتی ہے اس مدت کے اوپر وہ بل کا پیمنٹ جب جمع کراتے ہیں اور نیا سامان جو ہے وہ واپس قرضے میں خریدتے ہیں، تو پرانا بل چکاتے ہیں، نیا بل کا جو سامان ہے وہ قرضے میں لیتے ہیں، تو وہ پورے سال یوں ہی قرضے میں رہتے ہیں۔ تو وہ جو قرضہ لیتے ہیں وہ تو اپنی سہولت کے لیے لیتے ہیں کہ بھئی کیش پیمنٹ اس میں لگانا نہ پڑے، تو وہ لوگ جو ہے وہ اپنا قرضہ مائنس کریں گے نہیں۔ جب سال ختم ہوگا، آپ کی دکان میں جو سامان ہے اس سامان کی جو قیمت بنتی ہے اس کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے۔ اب مثال کے طور پر اسٹور جو ہے، اناج کریے کی دکان ہے، اسٹور ہے، اسپیئر پارٹ کی دکان ہے، اس میں ساری چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جمع کر کے ان کو حساب لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس میں علماء نے سہولت دی ہے کہ ایک اندازے سے ہم یہ طے کر لیں کہ بھئی میری دکان میں مثال کے طور پر 4 لاکھ کا سامان ہے اور اس میں 10, 15, 20 ہزار بڑھا دے تاکہ کچھ کمی نہ رہ جائے، پھر اس حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ میں نے نصاب بتلایا۔ ابھی مان لو کہ ایک آدمی کے پاس کچھ تولہ جو ہے سونا ہے، کچھ چاندی ہے، اور اسی طرح کچھ کیش پیمنٹ ہے، تو ان تمام کو قیمت کے اعتبار سے ہم جمع کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، اسی طرح کچھ گرام چاندی ہے، کچھ کیش پیسے ہے، اور ان تمام چیزوں کو ملا کر ہم دیکھیں گے 612 گرام چاندی کی جو قیمت میں نے بتلائی 43,000 روپے، تو یہ سونا، یہ چاندی، یہ کیش پیمنٹ، ان تمام کو جمع کرنے کے بعد وہ 43,000 روپے کا ہو جاتا ہے، یا اس کے اوپر کتنا بھی ہو، اس انسان کو کیا ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے۔ میں نے وہ بتلا دیا شروع میں کہ اگر آدمی کے اوپر قرضہ ہے تو وہ قرضے کو مائنس کریں گے، قرضہ مائنس کرنے کے بعد اگر وہ نصاب رہتا ہے تو اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ آج تھوڑا منڈی ہلانا آپ لوگ، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ یہ مسائل کا علم جو ہے جتنا ہم دھیان سے سنیں گے اتنا فائدہ ہوگا، ہم دوسروں کو بھی بتا پائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ یہ بھی یاد رکھیں کہ تجارت کے نیت سے جو آدمی کاروبار کرتے ہیں، جیسے ایک آدمی 4 وہیل کو تجارت کے طور پر اس کا کنسٹرکشن کا کاروبار ہے، تو سال کے ختم ہونے پر اس کے بعد جتنی 4 وہیل ہے، جتنی بائک ہے، اس کی مارکیٹ میں کیا قیمت چلتی ہے اس کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، خرید قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا، ہے نا؟ یہ بھی دھیان میں رکھے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ہمارا رہائشی جو مکان ہے، یعنی چاہے وہ کروڑوں روپے کا ہو، ہمارا ذاتی مکان جس میں ہم رہتے ہیں، اسی طرح ہماری سواریاں
ہماری بائک، 4 ویل، ہمارا موبائل، یہ ساری چیزیں ضرورت میں شامل ہے، وہ چاہے کتنی بھی یعنی رقم کی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ آتی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس ایکسٹرا مکان ہے اپنی ضرورت کے لیے، وہ اس نے رینٹ اور کرائے پر دیا ہوا ہے، تو ایکسٹرا مکان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اس کا جو بھاڑا اور کرایہ آتا ہے وہ سال کے ختم ہونے کے بعد ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں اس کے ساتھ اس کو پلس کیا جائے گا، اگر وہ سال میں بچتا ہے تو سال کے ختم ہونے کے بعد۔ اگر اس کا یوز اور استعمال ہوتا ہے تو پھر تو اس کی زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ رہتا نہیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کے پاس خالی پلاٹ پڑے ہیں، ایسے ہی چٹیل میدان کے پلاٹ جیسے عام طور پر لوگ خریدتے ہیں، وہ اگر اس نیت سے خریدے ہیں کہ فیوچر میں اور بھوشیہ میں ہمیں کام آئیں گے، تو اس کی یہ بیچنے کی نیت ہے نہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے پلاٹ لیے ہیں لیکن نیت یہ ہے کہ کبھی جب اچھی رقم آئے گی تو ہم اس کو کیا کر دیں گے، بیچ دیں گے۔ ایکسٹرا مکان خریدا، نیت یہ ہے کہ اچھی قیمت آئے گی تو بیچ دیں گے، تو سال کے ختم ہونے کے اوپر مارکیٹ کی قیمت کے اعتبار سے اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر آپ نے خریدا تھا پلاٹ 3 لاکھ میں، لیکن سال کے ختم ہونے کے بعد ابھی 5 لاکھ روپے آ رہے ہیں، تو 5 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طریقے سے ہمارا بینک میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن اس میں جو انٹرسٹ اور جو جس کو ہم سود کی رقم بولتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی نہیں، بلکہ وہ انٹرسٹ کی رقم تو ثواب کی نیت کے بغیر ہمیں کسی مستحق کو دے دینا ضروری ہے۔ اسی طرح پرائیویٹ فنڈ کے اندر جو رقم جمع ہوتی ہے، تو پرائیویٹ فنڈ میں کیا ہوتا ہے، کچھ مدت ہوتی ہے کہ اتنی مدت کے بعد وہ آپ پیسے نکال سکتے ہیں، تو وہ کیا دین قوی ہے، تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ پرائیویٹ فنڈ کے اندر آپ کی جو رقم جمع ہے، جتنے سالوں کے بعد آپ نکالو گے اتنے سالوں کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ جیسے آپ نے پرائیویٹ فنڈ میں 10 لاکھ روپے ڈال کے رکھے ہیں، 5 سال کے بعد وہ آپ کو دے رہے ہیں، تو وہ 10 لاکھ کی زکوٰۃ جو ہے 5 سال کی پوری آپ کو نکالنی ہو، جو بھی اس کی حساب بنتی ہے۔ ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ شیئر مارکیٹنگ میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں، تو شیئر بازار کے اندر جو شیئر خریدتے ہیں، تو شیئر جتنے آپ نے خریدے ہیں، جس وقت خریدے ہیں اس قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا، ابھی مارکیٹ میں اس کی کیا ویلیو ہے، اس کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اسی طرح ہمارے بہت سے لوگ بھٹے چلاتے ہیں، تو بھٹے کے اندر جو ہے کوئلہ ہوتا ہے، لکڑا ہوتا ہے، کچی اور پکی اینٹیں ہوتی ہے، تو سال کے ختم ہونے کے اوپر آپ کے بٹھے کے اندر کچی اور پکی جتنی اینٹیں ہیں اس کی آپ کو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، لیکن اس میں جو کوئلہ اور لکڑی ہے جس کو جلانے سے وہ تو چیزیں ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی نہیں۔ اسی طریقے سے ہم ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے یہاں جو سونا ایک دلہن کو یعنی سسرال والوں کی جانب سے دیا جاتا ہے، تو عام طور پر جب لوگوں سے پوچھا گیا تو یہی بتلایا جاتا ہے کہ وہ بہو کو اور دلہن کو جو سونا شادی کے موقع پر دیا جاتا ہے وہ تو اس کو عاریتاً اور استعمال کے طور پر دیا جاتا ہے، ورنہ اصل اس کے قبضے دار اور مالک جو ہے وہ ساس سسر ہوتے ہیں، تو جو مالک ہوگا وہ اس کی زکوٰۃ نکالے گا، کیونکہ عام طور پر جب شادی کا فنکشن ہوتا ہے تو وہ رقمیں ان کو پہننے کے لیے دی جاتی ہے، جیسے ہی وہ شادی کا فنکشن ختم ہوتا ہے تو سسرال والے واپس لے لیتے ہیں، تو جو مالک ہوگا اس کی زکوٰۃ اس کو نکالنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر ماں باپ نے اپنی بیٹی کے لیے اگر کوئی سونے کی رقمیں بنا کر رکھی ہے ایڈوانس کے اندر، اور بیٹی کو اس کا مالک نہیں بنایا ہے، تو جو مالک ہوتا ہے اسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو ماں باپ مالک ہیں، قبضے دار ہے، تو پھر وہی زکوٰۃ اس کی ادا کریں گے۔ اسی طرح کسی آدمی نے گھر بنانے کے لیے رقم کو جمع کر کے رکھا ہے، اسی طرح حج میں فارم بھرنے کے لیے اس نے رقم کو جمع کر کے رکھا ہے، ایسی رقموں کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر بھری نہیں ہے، خالی ایسے رکھی ہے، نیت رکھی ہے کہ اس سے مجھے حج کرنا ہے، تو زکوٰۃ کا جب سال ختم ہوگا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ ہاں جس نے بھر دیا ہے تو وہ تو بات دوسری ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں ایک چیز یہ بھی یاد رکھے، لوگ وی سی رکھتے ہیں، تو وی سی رکھنے کے موقع کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی وی سی کھل گئی ہے اور وہ پیسے آپ نے استعمال کر دیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن آپ کی وی سی نہیں کھلی اور سال پورا ہو گیا زکوٰۃ کا، تو پھر یہ بات یاد رکھنی چاہیے،
جتنی آپ نے ویسی میں رقم بھری ہے اس کو بھی آپ کو زکوٰۃ میں شامل کرنا پڑے گا اور اس کی بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بھائی سو رہے ہو آپ؟ ہاں تو سمجھو، ہاں، کیونکہ یہ بڑے امپورٹنٹ مسائل ہے۔ پھر وہ اپنی زبان میں بولتا ہے نا، اردو روٹلو لین اپنے ہو بری سنا کچھ ہو ہے نا، اور بولے کچھ ہم کچھ اور، اس لیے ان مسائل میں بہت دھیان اور توجہ رکھے۔ اسی طریقے سے عورت کی جو ملکت میں جو زیورات ہوتے ہیں، سونے چاندی کی رقمیں ہوتے ہیں، اس کی زکوٰۃ کون نکالے؟ تو اگر عورت خود مالک ہے تو عورت کے اوپر اس کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، لیکن اس کا شوہر جو ہے اپنی رضامندی اور اپنی بیوی کی اجازت سے اگر اس کی زکوٰۃ نکال دے تو وہ نکال سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ نکالے تو گنہگار عورت ہوگی، کیوں کہ اس کی مالک ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں عورتوں کی تھنکنگ یہ ہے کہ جس رقم کو اس نے استعمال نہ کیا ہو، جن زیورات کو اس نے کبھی یوز نہ کیا ہو، استعمال نہ کیا ہو، ایسے وہ پورے سال کباڑ میں تجوری میں رکھے ہیں، تو وہ سمجھتی ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیوں کہ میں نے پورے سال اس کو پہنا ہی کہا ہے۔ تو سونا اور چاندی ایک ایسی مٹیریل ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے آپ اس کو استعمال کریں یا نہ کریں، یا کچا سونا ہو کچا چاندی ہو، ہر حال میں اس کی زکوٰۃ آتی ہے۔ یہ مسئلہ ہم یاد رکھیں اور اپنی ماں بہنوں کو اور مستورات کو بتائیں۔ اب زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی؟ زکوٰۃ اس طرح نکالی جائے گی کہ جو ہمارے پاس مال وغیرہ ہے ان تمام کو ہم 612 گرام چاندی کا جو میں نے حساب بتایا 43,000 روپے، اس حساب سے ہمارے پاس جتنا سونا چاندی کیش پیسہ تجارت کا مال جو کچھ بھی ہے ان تمام کو کیا کریں گے؟ جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد 1000 پر 25 روپے 2.5% ہوتا ہے، اور 1 لاکھ پر 2500 روپے اس کی زکوٰۃ نکال لیں گے۔ اسی طرح ہمارے یہاں جو لوگ کارخانے چلاتے ہیں، فیبریکیشن، لیتھ مشین یا بڑی بڑی کمپنیاں، اس میں جو مشینری ہوتی ہے ان مشینری پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچنے کی غرض سے نہیں رکھا ہے، اس سے لوگ پروڈکٹ تیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں بہت سے ہمارے بندے جو ہیں، آئسر ہے، بڑے بڑے جو 10 چکے گاڑیاں ہیں، یہ جو وغیرہ گاڑیاں چلاتے ہیں، یہ گاڑیاں بھی اگرچہ لاکھوں کی رقم کی ہوتی ہے، ان گاڑیوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو بیچنے کے لیے نہیں رکھا ہے، اس سے ہم انکم تیار کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ان گاڑیوں پر بھی زکوٰۃ آئے گی نہیں، اس سے جو آمدنی آتی ہے، انکم آتی ہے، سال کے ختم ہونے کے بعد ہمارے پاس کیا بچتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے جو لوگ پولٹری فارم چلاتے ہیں، تو پولٹری فارم کے اندر عام طور پر ہم نے پوچھا تو جو چھوٹے چھوٹے چوزے رکھتے ہیں یا بڑی بڑی مرغیاں، وہ بیچنے کی غرض سے رکھتے ہیں، تو سال کے ختم ہونے کے بعد پولٹری فارم میں آپ کے پاس کتنے مرغیوں کے چوزے اور یعنی جو مرغیاں کتنی ہے، ان تمام کی ہم قیمت لگا کر اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طریقے سے اب زکوٰۃ کس کو ہم دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، میں اپنی زکوٰۃ میں اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتا، یعنی جن سے میں پیدا ہوا ہوں، یعنی میں اپنی باپ کو نہیں دے سکتا، اپنی ماں کو نہیں دے سکتا، اپنے دادا دادی، نانا نانی، پردادا، پرنانا پرنانی، ان کو نہیں دے سکتا۔ اسی طرح میں اپنی زکوٰۃ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے نواسوں کو، نواسیوں کو، پوتوں اور پوتیوں کو نہیں دے سکتا۔ اسی طرح شوہر اپنی زکوٰۃ بیوی کو اور بیوی اپنی زکوٰۃ جو ہے اپنے شوہر کو نہیں دے سکتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے علاوہ ہم اپنے سگے بھائیوں کو، سگی بہنوں کو، دوسرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اگر وہ مستحق ہے تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور سب سے پہلا حق ان کا ہے کہ ان کو ہی دینا چاہیے۔ اسی طرح عام طور پر جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ بھی میں بیچ میں بتا چلا ہوں، جو المسائل المہمہ میں جو اشاعت العلوم عقل قوا سے فتح چھپے اس میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سال جو شروع ہوتا ہے نصاب کا، تو بیچ میں جتنی چیزیں آتی ہے، جیسے ایک مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک سونے کی رقم بنوائی 2-3 لاکھ کی، 2-3 تولے بنوائے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مستقل الگ سے سال شمار کرے گی۔ نہیں، سال کا جو تعلق ہے ختم ہونے کا، وہ بیچ میں آنے والی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ نصاب کے ساتھ ہے، کہ آپ ایک مرتبہ نصاب کے مالک بن گئے، بیچ میں جتنی بھی چیزیں پلس مائنس ہوتی رہے گی ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا سال رمضان میں ختم ہوتا ہے، رمضان سے 2 دن پہلے بھی اگر آپ نے کوئی چیز بسائی یا 50,000 کے مالک بن گئے، تو جس دن آپ کا سال ختم ہوتا ہے اس کی بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔
سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر چیز کا الگ الگ سال شمار ہوتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب زکوٰۃ کی رقم الگ کریں، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کے اوپر 10,000 کی زکوٰۃ آئی، تو 10,000 کی رقم آپ نے الگ کی تو نیت کرنا ضروری ہے، نیت دل میں کر لے کہ یہ 10,000 کی زکوٰۃ مجھے اللہ کی راہ میں نکالنی ہے۔ اب اگر آپ نے نکالتے وقت یا مال کو الگ کرتے وقت نیت نہیں کی، تو پھر آپ جب لوگوں کو دے رہے، مستحق لوگوں کو یا مدارس میں لکھا رہے، اس وقت نیت کر لے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی تو یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ہے نا؟ اس کے لیے یہ یاد رکھیں۔ اسی طرح فتح و رحیمیہ میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جس مستحق آدمی کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے، کیا اس کو یہ زکوٰۃ کی رقم یہ دے کر بول کر دینا ضروری ہے؟ تو بھئی وہ بول کر دینا ضروری نہیں ہے۔ کسی مستحق کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ اس کو یوں کہہ کر دے دیں کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، عطیہ ہے، بخشش ہے، یا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک قرض دے رہا ہوں، آپ اس کو استعمال کیجیے، اور نیت کر لینے کی کہ واپس مجھے لینا نہیں ہے۔ یہ اس کے ہیلے ہے، وہ زکوٰۃ کی رقم کا اظہار کر کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن میں ابھی اور زیادہ بیان نہیں کر سکتا وقت کی کمی کے حساب سے، لیکن یہ جو موٹے موٹے مسائل تھے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے علاوہ ہر آدمی اپنی نوعیت جو ہے مقامی عالموں سے، مفتیوں سے پوچھ لے، پھر زکوٰۃ نکالے گی تو انشاءاللہ ہماری زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا ہوگی۔ اور ساری زکوٰۃ جو ہے رمضان ہی میں نکال دینا یہ ضروری نہیں ہے، کچھ رقم پورے سال کے لیے رکھنا چاہیے۔ تو جو ہمارے مدارس کے علماء سفراء حضرات آتے ہیں، یا کسی کو ہنگامی ضرورت اور مستحق کوئی سامنے آ گیا تو ہم اس کی ہیلپ اور مدد کر سکیں، تو ہم اس کا پھال بنا دیں کہ اتنا جو ہے رقم جو ہے ہم رمضان میں نکالیں گے اور باقی پورے سال میں نکالیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور کوئی شخص جو ہے ایڈوانس زکوٰۃ کی رقم نکالنا چاہے تو بھی نکال سکتا ہے۔ کوئی ہنگامی صورت پیش آ گئی، کسی کو میڈیکل کا خرچے کی ضرورت پیش آ گئی اور ہم اپنی زکوٰۃ جو ہے ایڈوانس میں نکالنا چاہتے ہیں تو بھی نکال سکتے ہیں۔ سال کے ختم ہونے پر اتنی ایڈوانس رقم کو ہم اس میں سے کیا کر لیں گے؟ مائنس کر لیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور مسئلہ زکوٰۃ سے ہٹ کر میں بتلانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر جب کسی کو پیرالیسس ہو جاتا ہے، لقوے کی اثر منہ پر ہو جاتی ہے، تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سجیشن دیتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو کبوتر کا بلڈ لگاؤ تو اس سے بہت اچھا ہو جاتا ہے اور یہ بہت جلدی ان کو راحت پہنچا دیتا ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر ہم یہ یاد رکھیں کہ کبوتر کا جو خون ہے وہ بہتا ہوا خون ہے، اور دب مسموع کہا جاتا ہے، اور وہ حرام ہے اور وہ ناپاک ہے۔ تو حرام چیز سے ٹریٹمنٹ کرنا یہ جائز اور درست نہیں، یہ حرام ہے۔ یہ ہم مسئلہ یاد رکھیں۔ ہم تو پھٹ لے کے سجیشن مشورہ دے کر چلے جاتے۔ ابھی 2 دن پہلے بوڑیلی سے 3 علماء کرام آئے تھے، ان میں سے ایک عالم نے بھی میرے والد صاحب کو میری حاضری میں یہ مشورہ دیا کہ کبوتر کا بلڈ لگاؤ، تو میں نے وہی فوراً ان کو کہا کہ مولانا اس طرح اس مسئلے کے اندر یہ وضاحت ہے، ہم اس طرح عمل نہیں کر سکتے۔ تو کہا آپ نے بتایا تب پتہ چلا، ورنہ ہم یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے۔ تو تداوی بالمحرم یعنی حرام چیز سے علاج کرنا یہ کب جائز ہے؟ اس کا علماء نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اس بیماری کا علاج اس کے علاوہ اور کوئی ممکن ہی نہ ہو، تب جا کے یہ ہم کر سکتے ہیں۔ وہ بھی کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس بیماری کا علاج اس کے علاوہ اور ہے ہی نہیں، تب ہم کر سکتے ہیں، فوراً ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں، کبوتر کا کھانا حلال ہے تو ہم کبوتر کھلا سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔